بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت امام زین العابدین کا نام حضرت علی ابن حسین علیہ السلام تھا۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور لقب زین العابدین اور سجاد تھا۔ آپ امام عالی مقام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ مائدہ کا نام بی بی شہر بانو تھا۔ ناظرین، امام زین العابدین کی ولادت 38 ہجری میں اس وقت ہوئی جب امام زین العابدین کے دادا جان حضرت علی رضی اللہ عنہ عالم اسلام کے خلیفہ تھے۔ آپ کا نام آپ کے دادا کے نام پر علی رکھا گیا، جبکہ کنیت ابو الحسن اور قاسم رکھی گئی۔ ولادت کے چند دن بعد آپ کی والدہ مائدہ کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد آپ علیہ السلام کی خالہ گیہان بانو، جو محمد بن ابی بکر کی زوجہ تھیں اور انہوں نے اپنے شوہر محمد بن ابی بکر کے انتقال کے بعد شادی نہیں کی تھی، انہوں نے امام زین العابدین کی پرورش فرمائی۔ ناظرین، امام زین العابدین کا زہد و تقوی مشہور تھا۔ وضو کے وقت آپ کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا تصور کامل اپنے خالق کو معبود کی طرف ہو جاتا ہے اور اس کے جلال اور روب سے میری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ نماز کی حالت یہ تھی کہ پاؤں کھڑے رہنے سے سوج جاتے اور رات بھر جاگنے کی وجہ سے رنگ زرد ہو جاتا۔ نماز کے وقت آپ کے جسم مبارک پر خدا کے خوف سے لرزہ طاری ہو جاتا اور سجدوں کی کثرت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا نام سید الساجدین اور سجاد پڑ گیا تھا۔ ناظرین، امام زین العابدین کی شادی سن 57 ہجری میں آپ علیہ السلام کے چچا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت زید علیہ السلام شہید مشہور ہیں۔ واقعہ کربلا 10 محرم سن 61 ہجری میں پیش آیا۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو آپ علیہ السلام اپنے والد امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مدینہ سے مکہ تشریف لائے اور 8 ذی الحج سن 60 ہجری کو جب امام حسین علیہ السلام حج کو عمرہ سے بدل کر عازم سوئے کربلا ہوئے تو امام سجاد علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ کربلا آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ انتہائی بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ 10 محرم الحرام کو غشی کی حالت طاری تھی، اس لیے آپ علیہ السلام اس قابل نہ تھے کہ میدان میں جا کر درجہ شہادت پر فائز ہوتے۔ امام زین العابدین نے 61 ہجری میں عاشور کے دن امامت کی عظیم ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر سنبھال لیں۔ 10 محرم الحرام کی شام کو یزیدی فوج نے اہل بیت اطہار کے تمام خیموں کو آگ لگا دی۔ تمام خواتین کو ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جانا پڑا۔ بالآخر امام وقت کے حکم پر اپنے آپ کو بچانے کی خاطر اہل بیت اطہار کی خواتین خیموں سے باہر آ گئیں۔ اس کے بعد تو ظلم کی انتہا ہو گئی۔ 11 محرم الحرام کو عورتوں اور بچوں کو رسیوں سے باندھ کر اور امام علیہ السلام کے گلے میں لوہے کا توق اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر پہلے کوفہ اور بعد میں دمشق روانہ کیا گیا۔ تمام شہداء بشمول امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر نیزوں کی نوکوں پر ساتھ روانہ کیے گئے۔ خاندان رسالت کا یہ قافلہ 16 ربیع الاول سن 61 ہجری کو
دمشق پہنچا اور عورتوں اور بچوں کو رسیوں میں بندھا ہوا دربار یزید میں پیش کیا گیا۔ 1 سال کی قید و صعوبت کی مشکلات سہ کر آپ علیہ السلام 8 ربیع الاول سن 62 ہجری کو مدینہ منورہ واپس تشریف لائے اور تمام عمر خاندان رسالت کی شہادت پر گریہ زاری کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام کی زیادہ تر زندگی عبادت اور گریہ زاری میں گزری۔ وہ تمام ارشادات جو آپ علیہ السلام کے دہن مبارک سے جاری ہوئے، وہ اعمال جو آپ علیہ السلام نے انجام دیے، وہ دعائیں جو آپ علیہ السلام کے لب مبارک تک آئیں، وہ مناجات اور راز و نیاز کی باتیں آج بھی صحیفہ کاملہ کی شکل میں موجود ہیں۔ جب امام زین العابدین سے پوچھا جاتا کہ آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ تکلیف کا سامنا کہاں کرنا پڑا، آپ علیہ السلام آہ بھرتے اور فرماتے الشام الشام الشام۔ امام زین العابدین کو اس بات کا سب سے زیادہ قلق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو سرے برہنہ فاسق و فاجر یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ ناظرین، دمشق میں فاسق و فاجر یزید کے دربار میں امام زین العابدین نے جو مشہور خطبہ دیا، اس کا ایک حصہ یوں ہے: میں پسر زمزم و صفا ہوں، میں فرزند فاطمہ الزہرا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے پسے گردن ذبح کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا۔ ہمارے دوست روز قیامت سیر و سیراب ہوں گے اور ہمارے دشمن روز قیامت بدبختی میں ہوں گے۔ یہ خطبہ سن کر لوگوں نے رونا اور شور مچانا شروع کیا تو یزید گھبرا گیا۔ اس نے مؤذن کو کہا کہ آذان دے، امام خاموش ہو جائیں گے۔ اگر آذان کا وقت ہوتا تو ٹھیک تھا، مگر اس وقت نہ آذان کا وقت تھا نہ نماز کا۔ یزید کے حکم پر اذان شروع ہوئی تو حضرت امام زین العابدین خاموش ہو گئے۔ جب مؤذن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تو حضرت امام زین العابدین رو پڑے اور کہا کہ اے یزید، تو بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نانا تھے یا میرے؟ یزید نے کہا کہ آپ کے نانا تھے۔ پھر حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، پھر کیوں تو نے ان کے اہل بیت کو شہید کیا؟ یہ سن کر یزید یہ کہتا ہوا چلا گیا، مجھے نماز سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا ایک اور خطبہ بھی مشہور ہے جو آپ علیہ السلام نے مدینہ واپس آنے کے بعد دیا۔ آپ ربیع الاول 62 ہجری کو مدینہ منورہ واپس پہنچے تو اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر گال رگڑ کر چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یوں ہے: میں آپ سے فریاد کرتا ہوں اے نانا، آپ کا محبوب حسین شہید کر دیا گیا اور آپ کی نسل تباہ و برباد کر دی گئی۔ اے نانا، میں رنج و غم کا مارا آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ مجھے قید کیا گیا اور میرا حامی کوئی نہ تھا۔ اے نانا، ہم سب کو اس طرح قید کیا گیا جیسے لاوارث کنیزوں کو قید کیا جاتا ہے۔ اے نانا، ہم پر اتنے مصائب ڈھائے گئے جن کو انگلیوں پر گنا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، مروان کے مرنے کے بعد سن 65 ہجری میں عبد الملک بن مروان تخت نشین ہوا تو اس نے حجاج بن یوسف کو حجاز کا گورنر بنایا، کیونکہ حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے حجاز پر قبضہ کیا تھا۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ امام زین العابدین کو گرفتار کر کے شام پہنچا دیا جائے، تو حجاج بن یوسف نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو
گرفتار کر کے مدینے سے باہر ایک خیمے میں رکھوایا۔ علامہ ابن حجر مکی کے مطابق عبد الملک بن مروان کو کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام خلافت سے کوئی غرض نہیں رکھتے، اس لیے انہیں نہ چھیڑا جائے۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو پیغام دیا کہ بنی ہاشم کو ستانے اور ان کا خون بہانے سے پرہیز کرو، کیونکہ بنی امیہ کے اکثر بادشاہ انہیں ستا کر جلد تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین کو حجاج بن یوسف نے چھوڑ دیا اور عبد الملک بن مروان کی زندگی میں حضرت امام زین العابدین کو اتنا زیادہ تنگ نہیں کیا گیا۔ اگرچہ آپ علیہ السلام گوشہ نشین تھے اور خلافت کی خواہش نہ تھی، مگر حکمرانوں کو روحانی اقتدار سے بھی خطرہ تھا اور خوف تھا کہ کہیں وہ خروج نہ کریں۔ چنانچہ 95 ہجری میں جب ولید بن عبد الملک تخت نشین ہوا، اس نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دے دیا۔ امام مظلوم حضرت علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ 25 محرم سن 95 ہجری کو درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی تجہیز و تکفین آپ علیہ السلام کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام نے کی۔ آپ علیہ السلام کی تدفین جنت البقیع میں امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے پہلو میں کی گئی۔ ناظرین، میرا بولنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسی کے ساتھ ہی مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔